واجب الاحترام دوستو عزیزو، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان، اس کا کرم ہے۔ اس سال کے شروعات کا ہجری کے اعتبار سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ محرم یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی احترام والا مہینہ۔ بے شمار واقعات اس مہینے کے اندر پیش آئے، لیکن دین اسلام کا جو سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا واقعہ 10 محرم الحرام کو پیش آیا۔ ایسا بڑا واقعہ پوری تاریخ کے اندر، پورے دین اسلام میں ایسا بڑا واقعہ پیش نہیں آیا۔ نواسہ رسول حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، یہ ایک ایسا درد بھرا واقعہ ہے، ایک ایسی درد بھری کہانی ہے کہ پورے دین اسلام کے اندر ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا۔ علماء نے اس واقعے میں بڑی تفصیل لکھی ہے، 10-20 منٹ، گھنٹے، آدھے 2 گھنٹے میں اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بس عرض کرتا چلوں کہ نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں قربانی دے کر کے اپنے نانا کے دین کی شان کو اونچا کر دیا۔ کربلا نے ایک ہمیں بہت بڑا سبق دے دیا۔ ایک سودا حضرت حسین نے کیا، ایک سودا یزید نے کیا۔ جو سودا حضرت حسین نے کیا، اللہ نے اس کو بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جو سودا یزید نے کیا، اللہ نے اسے ناکام کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش پر جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو حضرت حسن کا نام ان کے بابا حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا نے خود رکھا۔ ان کا نام حضرت علی نے حرب رکھا، حرب، کیونکہ حضرت علی شہ سوار تھے، تو جب شہ سوار تھے تو اسی انداز سے نام رکھا کہ بھئی میں نام رکھا ہے حرب۔ کچھ ہی دیر گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، کہنے لگے علی کیا نام رکھا؟ کہا رسول اللہ میں نے نام رکھا ہے حرب۔ حرب کا معنی لڑائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بچے کا نام حسن رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کے نام خود رکھے۔ احد والے سال حضرت حسن پیدا ہوئے، اس کے 1 سال کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے۔ جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو حضرت علی نے پھر نام حرب رکھا، حرب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا نام رکھا؟ کہا حضور حرب رکھا ہے۔ کہا میں اس بچے کا نام حسین رکھتا ہوں۔ اللہ نے آسمان سے یہ نام ہی 2 اتارے ہیں، ایک حسن اتارا ہے اور دوسرا حسین اتارا ہے۔ میرے دوستو، ان دونوں شہزادوں پیاروں کے نام اللہ کے نبی نے خود رکھے۔ ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا۔ حضرت حسن بڑے ہیں اور حضرت حسین چھوٹے ہیں، 1 سال کا فرق ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی، ہمارا دل چاہتا کہ حضور کو دیکھیں، تو ہم کیا کرتے کہ حضرت حسن کو بلاتے، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیشانی سے لے کر ناف تک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین ناف سے لے کر پیروں تک اپنے نانا رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب یہ دونوں شہزادے ہمارے سامنے ہوتے تو رسول اللہ کا نقشہ ہمارے سامنے ہوتا تھا۔ میرے دوستو، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت حسن پیدا ہوئے اور حضرت حسین پیدا ہوئے تو بالکل آسان سی بات ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ضرور ہم اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے رابطہ، کوئی کیسے بھائی گھر میں بچے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تو اس وقت سب سے اسپیشلسٹ ڈاکٹرنی کون تھی؟ اس وقت کی اسپیشلسٹ کون تھی؟ دائی کے فرائض جو انجام دیے وہ کون تھی؟ میرے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسما بنت امیس، اللہ کے نبی نے خود بلایا، کہا اسما کو بلاؤ۔ اسما کو بلایا، اسما بنت امیس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر چلی جاؤ، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ذرا جا کے حال احوال لے لو، بچہ پیدا ہو یا بچی، جو اللہ کی مرضی ہے، پر جا کے حال احوال لے لو۔ تو اس وقت یہ فرائض جو انجام دیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اسما بنت امیس نے دی۔ اس وقت کی بہت بڑی ڈاکٹرنی تھی صحیح، جس کو میرے نبی نے خود بلایا، کہا اسما میری بیٹی کے گھر چلی جا اور جا کے اس سے حال احوال کر لے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، تب بھی اسما بنت امیس نے یہی فرائض انجام دیے۔ میرے دوستو، ان دونوں شہزادوں کے نام رکھنے کے بعد جب 7واں دن ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کا عقیقہ بھی خود کیا۔ حضرت حسن کا عقیقہ بھی کیا اور حضرت حسین کا بھی کیا۔ ان دونوں کا عقیقہ کر دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ بیٹی، اب ان دونوں کے سر کے بال اتار کر، دونوں کے سر کے بال اتار کر ان کا وزن کر لو، چاندی کے برابر، اسے خیرات کر دو تاکہ آفتیں ان سے دور ہو جائیں۔ تو ساتھی مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں بھائی صحیح عقیقہ کریں، اس کے ساتھ اور کیا کریں؟ بھائی اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے گنجائش ہے تو بچوں کے بال اتارنے کے بعد اس کے ہم وزن چاندی ہو، جو بھی ہو، اس کو صدقہ کر دو۔ یہ بہترین شریعت کا طریقہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں شہزادوں سے بے انتہا محبت تھی، بہت پیار تھا۔ جب حضور سفر پہ تشریف لے جاتے، سفر سے جب واپس آیا کرتے تو پہلے اپنے گھر نہیں جاتے تھے، پہلے مسجد نہیں جاتے تھے، بلکہ اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے اور ان بچوں سے حال احوال کرتے، ان کا دیدار کرتے اور کہتے کہ فاطمہ، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ اللہ، میں بھی حسن سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ اللہ، میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور جو ان سے محبت کرے اللہ، تو ان سے بھی محبت کر۔ جو ان سے محبت کرے، میں رسول اللہ کی محبت بھی ان سے۔ اتنی محبت۔ میرے دوستو، ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں پڑی رکھی ہوئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بچے تھے چھوٹے، جب تشریف لائے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کر کے منہ میں ڈال لی۔ اچانک سے رسول اللہ کی نظر پڑی، کہا بیٹے حسن یہ کھجور رکھ دو۔ بچہ تھا، کھجور منہ میں چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت حسن کو ہاتھوں سے پکڑا، پکڑ کر کے منہ میں انگلی گھمائی اور حلق میں لگائی، جس سے الٹیاں آئی کہ آنے سے وہ کھجور نکل گئی۔ کہا میرے پیارے بیٹے حسن، ایک بات تجھے سمجھاتا جاؤں، یہ بات سمجھ لے، یہ کھجوریں صدقے کی ہیں، محمد پر اور اس کی آل پر اللہ نے صدقے کو حرام کر دیا ہے، نہ ہم زکوٰۃ کے مستحق، نہ صدقہ واجبہ کے مستحق، کبھی بھی کوئی ایسی چیز آئے تو کھانا مت، یہ تربیت محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے نبی نے ان شہزادوں کی تربیت خود کی۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو وضو کا طریقہ سکھایا کہ بھئی وضو کا طریقہ کیا ہے، یہ میرے نبی نے سکھایا ان شہزادوں کو۔ وضو کا طریقہ سکھا دینے کے بعد یہ دعا سکھائی، اعوذ بکلمات التامات من شر ما خلق، کہ بیٹا صبح شام یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ یہ جو باتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ روایتیں خود حضرت حسن و حسین نے یہ روایت کی ہیں، یہ اللہ کے نبی سے خود، کیونکہ استاد رسول اللہ اور شاگرد حضرت حسن و حسین ہیں۔ میرے دوستو، جس کا استاد سب نبیوں کا سردار ہو اور شاگرد جنت کے شہزادوں کے سردار ہوں، تو آپ بتاؤ کہ پھر ان کی تربیت کا عالم کیا ہوگا، ان کی ذہانت کا عالم کیا ہوگا، اللہ نے انہیں کتنے کمالات سے نوازا ہوگا۔ میرے دوستو، اس چھوٹی سی عمر کے اندر ان دونوں شہزادوں نے اپنے نانا سے وضو کا طریقہ سیکھا۔ معوذتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو سکھائی، سورہ فاتحہ ان شہزادوں کو سکھائی، بلکہ یاد بھی کروائی۔ اور وطروں کے اندر جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، وطر کے اندر دعائے قنوت جو پڑھی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو سکھائی اور یاد بھی کرائی۔ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو سکھائی کہ صبح شام یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ میرے دوستو، ان کی تربیت کا یہ عالم تھا۔ میرے دوستو، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ کبھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کے گھر تشریف لاتے اور ان دونوں شہزادوں کو خود سبق پڑھاتے، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر بلا لیتے اور ان کو دین اسلام کا سبق پڑھاتے اور شفقت والا ہاتھ ان کے سر پر پھیرتے۔ میرے دوستو، اب اس پڑھائی کا عالم کیا ہوگا، خود انہیں سبق پڑھاتے۔ میرے دوستو، جس کی اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کا بابا علی شیر خدا ہے، جس کا نانا محمد الرسول اللہ ہو، اور میرے دوستو پھر ان بچوں کی تربیت ایسے استاد کے پاس ہو تو وہ بچے بلندیوں پر تو جائیں گے ہی، کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پہ تشریف فرمائے، خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو ان دونوں سے پیار بہت تھا، بڑی محبت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، مسجد نبوی میں مجمع بیٹھا ہے صحابہ کا، دروازے تھے، حضرت حسین آئے، اللہ کے نبی کی نظر حضرت حسین پر پڑی، بیچ میں خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ کر کے بیچ مجمع میں جا کر کے ہٹا کر کے حضرت حسین کو گلے سے لگا کر ممبر پر لے آئے، پھر دوبارہ خطبہ شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کو دونوں شہزادوں سے کتنا پیار ہے۔ ان کے لیے میرے نبی نے فرمایا، ان الحسن والحسین ریحانتیا من الجنہ، او کما قال، میرے نبی نے فرمایا یہ حسن و حسین جنت کے پھول ہیں۔ ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا میں بھی میرے پھول ہیں اور جنت میں بھی پھول ہیں۔
صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں کوئی کام تھا، حضور کے پاس گھر گئے، تشریف لے گئے، دروازہ بجائے، حضور سامنے سے تشریف لائے، چادر لپیٹی ہوئی، چادر لپیٹی ہوئی، ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ چادر میں کچھ ہے، کوئی چیز ہے چادر میں۔ صحابہ نے پوچھا حضور چادر میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے چادر کو ہٹایا تو ایک بازو میں حضرت حسن ہے، دوسری طرف سے چادر کو ہٹایا تو ایک دوسرے بازو میں حضرت حسین ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ریحانتیا من الجنہ، صحابہ کرام کی جماعت میری اس بات کی گواہ بن جاؤ، حسن و حسین جنت کے پھول ہیں، اور ان کے پسینے سے جنت کی خوشبو آتی ہے، میں محمد الرسول اللہ انہیں سونگا کرتا ہوں۔ ان کے لیے میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ او کما قال، میرے نبی نے فرمایا حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان شہزادوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے، اور میرے نبی کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ بھی نہایت ہی ان کا احترام کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک جنازے میں تشریف لے گئے، جب جنازے سے واپس آئے تو ان کے پیروں پر ہاتھوں پر مٹی گرد و غبار چڑھ گئی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیثیں نقل کی ہیں، وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ اس سے زیادہ حدیثیں کسی صحابی نے نقل نہیں کی۔ انہوں نے اپنے کندھے سے رومال اتار کر کے حضرت حسن کے ہاتھوں اور پیروں کی گرد و غبار صاف کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت حسین کہنے لگے کہ چچا جان، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ تو محدث ہو، امت کے محدث ہو، اور سب سے زیادہ حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں، کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بیٹے حسین، یہ بات میں نے خود تیرے نانا محمد الرسول اللہ سے سنی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ، میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ اللہ، میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اس لیے میں ابو ہریرہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ خود خدا بھی محبت کرتا ہے اور رسول اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ علماء سے ہم یہ بات سنتے آئے کہ چلتے زمین پر ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں ہے۔ مسجد نبوی میں اذان دے رہے، جب اذان دینے میں یہاں پہنچے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ ساتھیوں نے اٹھایا، جب ہوش میں آئے کہنے لگے بلال کیا ہوا؟ کہا حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد یہ اذان میں نے اب پہلی دفعہ ہی دی تھی، کیونکہ جب بھی میں اذان دیتا اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا، میری نگاہ کے سامنے ممبر پر آقا تشریف فرما ہوتے تھے۔ اب جب میں اذان دے رہا ہوں تو حضور کا چہرہ میرے سامنے نہیں، دل برداشتہ ہو گیا۔ میرے دوستو، حضرت بلال نے مدینہ سے ہجرت کی، شام چلے گئے۔ دل برداشتہ اور عجیب ایک کیفیت تھی۔ حضرت بلال نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، زیارت ہوئی حضور کی حضرت بلال کو۔ آقا نے کہا بلال، یہ دوستی یاری کیسی ہے؟ وہ دن تھا تیرے سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، جب تو نے میرا مدینہ نہ چھوڑا، اب میرا مدینہ چھوڑ دیا۔ بلال نے ایک چیخ ماری، اٹھے، اسی وقت سفر کیا، شام سے مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے تو تہجد کا وقت تھا، مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں حسن اور حسین تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی مسجد نبوی میں قدم رکھتے ہیں دیکھتے ہیں ایک طرف حسن کھڑا ہے، دوسری طرف حسین کھڑا ہے، دونوں شہزادے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی حسن و حسین سلام پھیرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے نانا کی نشانی بلال آ گیا، حسن ہمارے نانا کی نشانی آ گئی ہے۔
ہمارا چاچا بلال آ گیا ہے، ان سے دعا سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاچا آج اذان آپ دو۔ تو اذان بلالی بھی اذان تھی، حضرت بلال اذان نہ دے تو سورج نہ نکلے۔ میرے دوستو، ایک شاعر انور اس کا شعر ہے کہ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اذانیں تو ہو رہی ہیں پر اذان بلالی نہیں ہے، وہ اذان جس سے دل ہل جایا کرتے تھے، جس سے ایک کھچاؤ پیدا ہونے لگتا تھا۔ بہرحال شہزادوں کی فرمائش تھی، حضرت بلال سے انکار نہ ہو سکا، حضرت بلال سے انکار نہ ہو سکتا۔ حضرت بلال نے جب اذان دینا شروع کی، اشہد ان محمد الرسول اللہ، پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا، بچے عورتیں بوڑھے سب نکل پڑے۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا دیکھنے جا رہے ہیں، یہ حضور کے زمانے میں مؤذن اذان دیا کرتا تھا، کافی عرصے بعد آیا ہے، خود مؤذن ہی آیا ہے یا امام بھی ساتھ آیا ہے؟ میرے دوستو، یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان ایک مرتبہ چلا جائے تو دوبارہ آتا کوئی نہیں، دوبارہ آتا کوئی نہیں۔ نبی کے جتنے صحابی تھے سارے کے سارے حسن و حسین کا۔ دوستو، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ، 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ دین اسلام کا ایک بہت بڑا سانحہ، بڑا واقعہ، ایسا واقعہ پورے دین اسلام میں کبھی پیش نہیں آیا۔ میرے دوستو، یہ کربلا کا واقعہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نواسوں نے کربلا کے میدان میں، کربلا کا واقعہ میرے دوستو ہمیں پیغام دے رہا ہے نماز کا۔ کربلا کا واقعہ ہمیں پیغام دے رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا۔ کربلا کا یہ سانحہ واقعہ ہمیں پیغام دے رہا ہے ذکر و اذکار کا۔ کربلا کا واقعہ ہمیں پیغام دے رہا ہے حکم خدا کو پورا کرنے کا اور طریقہ مصطفیٰ کو پورا کرنے کا۔ جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔